کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر انسان مال کی وجہ سے غرور تکبر کے اندر ملوث ہو جایا کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، کوٹھیاں ہیں۔ یہ معاشرے کے نچلے طبقے کا انسان، اس کی ذات پات کچھ نہیں ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، ٹکے کا آدمی ہے، میرے ساتھ بیٹھے گا، میری گاڑی میں بیٹھے گا، میری گاڑی کو چھوئے گا، میرے گھر میں آئے گا، میری مجلس میں بیٹھے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ میرے برابر کا ہی نہیں ہے۔ آج ایک ڈائیلاگ بن چکا ہے کہ تو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ انسان کا کیا سٹیٹس؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، ایسا نطفہ جسے تو اپنے لیے گندگی محسوس کرتا ہے، جسے اپنے لیے تو نجس سمجھتا ہے، ایسے نطفے سے تجھے پیدا کیا گیا، اور تیرا تکبر، تیری اکڑ کہ تو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، تو میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، مال کی وجہ سے تو میرے گھر کے پاس آ نہیں سکتا، تو میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان مال کی وجہ سے تکبر کرنا شروع کر دے۔ دوسری بڑی وجہ، انسان حسب و نسب کی وجہ سے تکبر کرنا شروع کر دے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے، تو وہ معاشرے کا ایسا شخص، اللہ رب العالمین نے سب کو حسین و جمیل بنایا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے خود سورۃ 3 کے اندر قسم اٹھا کر بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہت احسن تقویم کی، بہت خوبصورت بنایا۔ لیکن اگر کوئی انسان معاشرے کا یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا حسن و جمال دوسرے کی نسبت زیادہ ہے، میں دوسروں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں، اور جو مجھ سے کم خوبصورت ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، میری گوری چمڑی، میں سفید رنگ کا، میں گورے رنگ کا، اور وہ فلاں سیاہ رنگ کا، اس کا رنگ کالا، اس کا گہرا گندمی رنگ، فلاں رنگ یا فلاں طریقے کا وہ انسان، اس کے جسم کا فلاں اعضاء نہیں ہے، فلاں اعضاء سے وہ معذور ہے، وہ میرے ساتھ ملے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا، میرے برابر میں بیٹھ کے کام کرے گا، میں اس کے برابر میں بیٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتا، میری شان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انسان علم کی وجہ سے تکبر کرنا شروع کر دے کہ میں اہل علم، میں پروفیسر، میں اسکالر، میں فلاں ادارے میں ٹیچر ہوں، میں فلاں مدرسے میں ٹیچر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، میں نے ایم فل کر رکھا ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، لہذا معاشرے کا کوئی نچلے طبقے کا انسان میری برابری نہیں کر سکتا، میرے برابر نہیں آ سکتا، میرے برابر بیٹھ نہیں سکتا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور تو ایسا بندہ ہے کہ تو اسکول کا گیٹ بھی نہیں دیکھا، لہذا تیرے ساتھ دعا سلام ختم ہے، تو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کہ تو میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الکبر، تکبر، بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلا دینا، حق کو چھوڑ دینا کہ میری بات مانی جائے، میرا سٹیٹس ہے، میرے پاس مال ہے، میں حسین و جمیل ہوں، میرے پاس علم ہے، میری بات کو مانا جائے، دوسرے کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے کہ تو میرے برابر کا نہیں ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، تو میرے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کر سکتا، فلاں باتیں جو بھی اس سے مراد لیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ انہ لا یحب المتکبرین، اللہ رب العالمین کو متکبر بالکل پسند نہیں۔ اور آقا نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو پکڑتا ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور کتنی ایسی قومیں جو تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی مثال، سب سے بہترین مثال تکبر کی، سب سے بڑی مثال ابلیس کی مثال ہے۔
جس نے تکبر کرتے ہوئے، انا کرتے ہوئے، اکڑ کرتے ہوئے اس وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، میں افضل چیز سے بنایا گیا ہوں، میں اس مٹی کے بنے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کر دی؟ وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی نظروں میں گر چکا، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا، لوگوں کو بھی لے کر جائے گا۔ تو آئیے آج سے اللہ کے لیے اپنے دل سے میں کو ختم کیجیے، تکبر کو ختم کیجیے، اکڑ کو ختم کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگوں زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اکڑ کر زمین پہ چلتا ہے اور اللہ کو یہ بات ناگوار گزرے، اللہ زمین کو حکم دے، زمین پھٹ کر اس کو اپنے اندر دبوچ لے اور پھر اس انسان پہ گیا گزرے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی بیماریوں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان بیماریوں سے بچا کر اپنے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں CNH نیوز چینل والوں کا، جنہوں نے یہ پروگرام دین اور دنیا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین چوہدری نوید گجر صاحب اور ان کے رفیق عثمان صاحب اور باقی بھی جو اس ٹیم کے ورکر ہیں، اس ٹیم کے نمائندے ہیں، CNH نیوز چینل کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے دین کا کام لے، اچھا کام لے، ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔